قومی اسمبلی میں استعفے منظور ہونے پر کھلاڑی ناراض ہو گئے۔ شاہ محمود قریشی برس پڑے، کہا کہ موجودہ حکومت نظام کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ وائس چیئرمین پی ٹی آئی کا پی ڈی ایم اراکین کے پی ٹی آئی میں شمولیت کے لیے رابطوں کا دعویٰ۔ پی ڈی ایم کے ممبران قومی اسمبلی آج عمران خان سے رجوع کر رہے ہیں، رابطے کر رہے ہیں اور آج تحریک انصاف میں شامل ہونے کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں۔ پارٹی رکنیت معطل ہونے کا ڈر، پرویز الہی نے پی ٹی آئی میں شمولیت مؤخر کر دی۔ کہا کہ پس پردہ مذاکرات چل رہے ہیں، شو کوز کا قانونی جواب دیں گے۔ پرویز الہی کا 3 ماہ میں جنرل الیکشن کا بھی دعویٰ۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو جلدی الیکشن کرانا پڑے گا اور ودن 3 منتھس انشاءاللہ الیکشن ہوں گے۔ دیکھیں الیکشن جنرلی ہوگا، اس لیے کہ کچھ چیزیں ابھی پس پردہ مذاکراتی سٹیج پہ ہیں اور آپ کو جلد پتہ چل جائے گا۔ کوئی مرج والی بات نہیں ہے، ابھی تو ہم مشاورت جاری ہے۔ یہ پہلی دفعہ عمران خان صاحب نے دعوت دی تھی مونس کو، پھر مجھے بھی کہا کہ آپ صدر بن جائیں پارٹی کے، لیکن ابھی ہم اس کے اوپر کوئی حتمی نہ رائے قائم ہوئی ہے نہ فیصلہ ہوا ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ ریزلٹس تبدیل کیے گئے، چونکہ جو آر اوز تھے وہ ان کے اسسٹنٹ کمشنر، ان کے پٹواری، ان کا مختار کار، ان کا تحصیلدار، ان کا ایس ایچ او، ان کا ایس پی، یہ تمام چیزیں مینیج کر رہے تھے۔ انہونی جو ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ پیپلز پارٹی جیت گئی ہے 93، اور یہ جس انداز سے پیپلز پارٹی نے مینیپولیٹ کیا، مینیج کیا، فرسٹ فیز کے اندر بھی اور سیکنڈ فیز میں بھی۔ عام انتخابات میں پی ٹی آئی کلین سویپ کرے گی، رہنما پی ٹی آئی حلیم عادل شیخ کا دعویٰ۔ کہا کہ کراچی سے پیپلز پارٹی کا کامیاب ہونا حیران کن ہے۔ عمران خان کو پارٹی چیئرمین کے عہدے سے ہٹانے کے لیے الیکشن کمیشن کے نوٹس کا معاملہ۔ عمران خان کی درخواست کی سماعت کے لیے 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل، جسٹس شاہد بلال حسن بینچ کے سربراہ ہوں گے۔ عوام کو 446 واٹ کا جھٹکا، بجلی 4 روپے 46 پیسے مہنگی ہو گئی۔ نیپرا نے منظوری دے دی، بجلی سماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مہنگی ہوگی۔ صارفین پر 41 ارب 90 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ بھی پڑے گا۔ بجلی مہنگی ہونے پر شہریوں کا غم و غصے کا اظہار۔ کہا کہ شہباز حکومت ریلیف دینے میں ناکام ہو گئی، مہنگائی نے جینا محال کر دیا۔ مہنگے بل ادا کریں یا بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی لے کر جائیں۔ غریب لوگوں کا سوچے کہ ہر ماہ یونٹ بڑھ جاتے ہیں تو بل ہر بار زیادہ آتا ہے۔ ابھی سردی کے موسم میں ایسے بل زیادہ آئے گا تو گرمی میں کیا حال ہوگا؟ چاہیے کہ خیال کرے ہماری گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، غریب 20,000 اور گورنمنٹ اپنے خزانے بھری جا رہی ہے۔ پہلے بھی گھر دیا مشیناں پکھے ویچ کے بل تارے سی 25,000 بل ہے، تو گورنمنٹ کوئی ایسا اللہ دا نیک بندہ آ جائے جڑا کوئی غریباں دا سوچے۔ 4 روپے اب زیادہ اضافہ کر دیا ہے، یہ دیکھیں یہ تو زیادتی ہے سراسر۔ شہر میں آٹے کا بحران، سرکاری سستے آٹے کی بھی قلت۔ 648 روپے والا 10 کلو آٹے کا تھیلا خریدنا محال۔ سستا آٹا غیر معیاری ہے، کھانے کے قابل نہیں، شہریوں کا شکوہ۔ آٹا اس طرح ہے کہ جیسے جانوروں کو ڈالنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ موجودہ گورنمنٹ والی یہ جب سے یہ گورنمنٹ قومی گورنمنٹ آئی ہے نا، جب سے حالات ملک کے اور زیادہ خراب ہونے شروع ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے آٹا بھی ٹھیک تھا، عوام بھی چاہیے تھی، کام بھی چل رہا تھا، روزگاری بھی صحیح تھی، بزنس بھی صحیح چل رہے تھے۔ آٹا دکانا تو نہیں ملتا ہے، 1800 1700۔ ضلع انتظامیہ نے آٹا سمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی۔ آٹے کے 1000 بیگ ضبط کر لیے گئے۔ سکیاں کے علاقے میں سرکاری آٹا پرائیویٹ بیگز میں منتقل کیا جا رہا تھا۔ سستی پروٹین بھی سستی نہ رہی، چکن کی قیمتیں بے قابو ہو گئی۔ برائلر گوشت 479 روپے کلو میں فروخت ہوا، فارمی انڈے 289 روپے درجن میں بکنے لگے۔ سبز مسالہ جات کی قیمتیں آؤٹ آف کنٹرول، ادرک کی خریداری کے لیے 4 لال نوٹ درکار۔ لہسن 340 اور پیاز 235 روپے کلو میں فروخت ہوا۔ پھل خریدنا خرید کے لیے خواب بن گیا۔ ہمیشہ تاجر برادری نے مسلم لیگ نون کا ساتھ دیا، اور آج جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں مسلم لیگ نون کی حکومت میں، یہ ہمارے پاکستان کے سارے امپورٹر شدید قسم کے متاثر ہیں۔ کاروبار جاری رکھنا مشکل ہو گیا، صدر ہال روڈ بابر محمود کی پریس کانفرنس۔ کہا کہ کنٹینر پھنسنے سے
امپورٹر پریشان ہے، نون لیگ کی حکومت کاروبار افراد کی مشکلات کم کرنے میں ناکام ہو گئی، تاجروں کو اپنے حقوق کے لیے لڑنا ہوگا۔ مہنگائی سے ستائے ڈاکٹرز بھی سائیکل پر ہسپتال جانے لگے۔ جناح ہسپتال نیوروفالوجی کے ڈاکٹر کاشف شبیر سائیکل پر ہسپتال پہنچے، کہتے ہیں تنخواہیں کم ہیں اور اخراجات زیادہ ہیں، مہنگائی نے بھی پریشان کیا ہے۔ شارٹ سرکٹ یا معاملہ کچھ اور، منٹ کمری روڈ پر اسپیئر پارٹس کی پلازے میں آتش زد کی، کروڑوں روپے مالیت کا سامان جل کر خاکستر، فائر فائٹرز نے آگ پر قابو پایا۔ شہر میں جنسی درندگی کے واقعات نہ رک سکے، باغبان پورہ میں ملزم کی خاتون کو شادی کا جھانسا دے کر مبینہ زیادتی، مقدمہ درج، پولیس تاحال ملزم کو گرفتار نہ کر سکی۔ شہر کے مختلف علاقوں سے 8 نامعلوم لاشیں برآمد، لوہاری گیٹ، گوال منڈی، دھرم پورہ، لاری اڈا سے 5 لاشیں ملی۔ ایدھی فاؤنڈیشن نے نامعلوم لاشوں کی تدفین کر دی۔ ممبر پنجاب بار کونسل کو توہین عدالت کی سزا کا معاملہ، وکلاء نے دھرنا 1 ہفتے کے لیے مؤخر کر دیا، کہتے ہیں معاملہ حل نہ ہونے پر آئندہ کا لاہے عمل دیں گے۔ وکلاء نے ممبر پنجاب بار کونسل رانا آصف کی سزا کے خلاف 8 روز سے دھرنا دے رکھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے داتا دربار پارکنگ پلازا اور انفراسٹرکچر کی بحالی کے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا، کہا کہ پارکنگ پلازا 6 ماہ میں 4 ارب روپے کی لاگت سے مکمل ہوگا۔ مسجد نبوی کی طرز پر داتا دربار میں بھی چھتریوں کا منصوبہ شروع کیا جائے گا۔ آج سبھی کی خواہش تھی، میری اور راسخ کی بہت زیادہ خواہش تھی کہ ہم دیر کر رہے ہیں اور اس نیک کام میں دیر نہیں ہونی چاہیے، تاکہ یہ تمام فیسلٹیز اس طریقے سے کی جائیں کہ جس کا فائدہ جو ہے یہ جو زائرین آتے ہیں یہ ان کو ہونا چاہیے۔ اور حضرت علی حجویری داتا گنج بخش کے عقیدوں مندوں کی جو مشکلات ہیں ان کو ہم دور کریں اور میکسیمم پارکنگ کے حوالے سے بھی کوئی پرابلم نہ ہو ان کو، اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں۔ پنجاب منرل کمپنی کی 7ویں پروکیورمنٹ کمیٹی کا اجلاس، منرل ایکسپلوریشن پروجیکٹ سے متعلق فیصلے کیے گئے، منصوبے کو جلد مکمل کرنے کے لیے 5 کمیٹیاں تشکیل۔ ڈی جی جیولوجیکل سروے آف پاکستان ڈاکٹر سجاد احمد نے اجلاس کی صدارت کی۔ زیر تربیت اے ایس پیز کا سینٹرل پولیس آفس کا مطالعاتی دورہ، وفد کو پیشہ ورانہ امور، ورکنگ و جرائم کی شرح بارے بریفنگ۔ آئی جی پنجاب نے اے ایس پیز کے مختلف سوالات کے جوابات دیے۔ پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی میں تربیتی ورکشاپ، سائبر سیکورٹی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے آگاہی دی گئی۔ سابق ایڈیشنل ڈی جی ایف آئی اے عمار جعفری نے کہا کہ جرائم کی سرکوبی جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے ہی ممکن ہے۔ 50ویں اسپیشل ٹریننگ پروگرام کے زیر تربیت پولیس افسران کا سول سیکریٹریٹ کا دورہ، سیکریٹری ہائر ایجوکیشن احمد رضا سرور نے استقبال کیا۔ وفد کو جاری ترقیاتی منصوبوں سمیت مختلف اقدامات بارے بریفنگ بھی دی گئی۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں طلبہ کے اعزاز میں وائٹ کوٹ تقریب، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد امیر بھٹی کی خصوصی شرکت۔ جسٹس محمد امیر بھٹی نے ایم بی بی ایس کے طلبہ سے حلف لیا۔ جسٹس شہرام سرور چودھری، وائس چانسلر پروفیسر محمود ایاز اور دیگر شریک ہوئے۔ سٹی اسکول راوی کیمپس جوہر ٹاؤن میں تقریری مقابلہ، پاکستان بھر کے اسکولوں سے 72 ٹیموں نے شرکت کی۔ طلبہ نے معاشرتی اور قومی مسائل پر تقاریر کی۔